وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ نہ پتا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے، وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اسے سماعتوں نے آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی، اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ بھی نہ تھا۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا تھا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے تھے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسل رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر میں کیا خوشیاں مناؤں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی، غصہ بہت شدت سے ابل رہا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پہ ظلم سہتی رہی تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ ہوں! محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راستے میں چھوڑ دینے والے؟ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا، اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روؤں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی تھی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے تھے۔ وہ ساکت سا تار کول کی ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداس سے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل اس کے سامنے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج نہیں آ سکتی۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنچ ڈور، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے! اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر! لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندگی سے ادھر لپکی۔ چند ریکس سے گزرنے کے بعد اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض پہ گرے دو دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے، فرشتے اس کی پشت کی طرف تھی۔ محمل اس کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے! وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں۔ مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دیں۔
مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے دیکھنے لگی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کان سی سنہری آنکھیں، اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہہ دیتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ صبر کرتی ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھر ادھر چھوڑا، جانتی تھی کہ فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور میں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہے؟ یہیں سی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں ہر عید پہ ان کے گھر آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھتی رہی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک وغیرہ آتے ہیں، تو کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کے پھوپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس نے عزلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان سے صاف صاف بات کرنی تھی اور انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے دروازے تک آئی۔ قریب ہی تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس میں آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کی، محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کی کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔
اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر اٹھا لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطاع کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اس سے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہر آیا۔ سیاہ بایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پائی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس کے ذہن میں بنا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ جی چچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہ سیاہ دوپٹہ، کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح سے الگ لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب بھی اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ نہیں۔ فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹس کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم تھا، پر پھر بھی سب چپ رہے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا، مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے یہ رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی۔ سب دم بخود اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تو خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے تھے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق میرے دین نے مجھے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل کو دیکھا تھا۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو نکاح کے موقع پہ اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔
ہم بہو بنائیں گے تو تمہاری عزت بچ جائے گی۔ میں حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا اور محمل کو تحفظ دوں گا۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں۔ فضا پھٹ پڑی تھی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی ویسے ہی اداس اور ویران لگ رہا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پیمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی باجی۔ اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا، چند لمحے بعد ہی واپس آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب سے کہو یہ ان پہ میری امانت تھی۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انہیں انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں اور اگر میں نے معاف نہ کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی سے واپس آ گئی۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی ٹیل کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا، ہاتھ میں چند پیمفلٹ پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پیمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کروا دیے تھے، اور کچھ؟ ان کی باروب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پیمفلٹس اس کے میز پہ رکھے۔ اور یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے نہیں پڑھنے گے، اور نہ ہی مجھے یہ چاہیے۔ وہ بیزار سے ہو کے بولے، میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ ان پر اللہ کا ہی نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے تو نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تلملا کر ایک نظر ان پیمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنچ گئے۔ بے اختیار وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتے چلی جا رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی کو نہیں نوٹ کیا تھا۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پرے ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پرے ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔
فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا، وہ آیات نکالیں جو آج پڑھنے جانی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی اور کمیونیکیشن موڈ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک سکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک ہی کرسی پہ بیٹھی تھی، ڈائری پہ تیز تیز لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی، جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجھے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھا کرتی تھی۔ اپنی سوچوں میں جھک کر وہ بغور لیکچر سن رہی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطلب نکالیں، وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نکالنا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ حجر کی آخری آیت میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں۔ جی ہمیں اپنی عبادت پہ یقین آ گیا ہے تو بس عبادتیں بس ختم۔ سورہ حجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا سا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ حجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیتیں کھولیں۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخر میں 3 عربی کے الفاظ تھے، حتی بانی الیقین، یعنی کہ حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین۔ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں یقین پہ مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی رائے کو خود دیکھنا ہوگا۔ اب سوال پوچھ لیتا ہوں، اینی کوشچنز؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس،